السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ماہ شعبان کے تعلق سے ایک پیغام جو لوگوں نے بہت سارے مسئلے پر وائلہ مچا رکھا کہ آخر شعبان کی فضیلت ہے، اور یقیناً ہے شعبان جو ماہ ہے اس کی فضیلت ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ 15ویں شعبان کے رات کی ایک فضیلت میں 2 حدیثیں ہیں جو بالکل صحیح ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ پہلی جو روایت ہے اس کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے 15ویں شعبان کے نصف رات میں اپنے مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، الا یہ کہ جو مشرک نہ ہو اور جو مشاحن نہ ہو، یعنی جن کے اندر کینہ کپٹ اور بغض و حسد نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتا ہے۔ یقیناً اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس رات میں عبادت کیوں نہیں ہے؟ 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کیوں نہیں، اور 15ویں شعبان کے دن میں روزہ کیوں نہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے، تو یہ اس لیے نہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ ماہ آیا، صحابہ کرام کے زندگی میں بھی آیا، تابعین اور تبع تابعین کے زندگی میں بھی یہ ماہ آیا، لیکن کسی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے اس رات کو شب بیداری کی ہو، رات میں جاگا ہو، رات میں جگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہو اور پھر جو ہے اپنے گھر والوں کو جگایا ہو۔ اس کے تعلق سے میں صرف جو ہے 2 محدثین کا قول جو ہے پیش کر دوں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہ شیء عن النبی ولا عن اصحابہ رضی اللہ عنہم، کہ نصف شعبان کی رات میں جو ہے اس رات کو قیام کرنا، شب بیداری کرنا، کوئی بھی چیز، کسی بھی طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، نہ نبی سے اور نہ صحابہ سے۔ اسی طرح ابو بکر طرطوسی نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے